کلیات کنہیا لال کپور میں سے انتخاب۔ آج کا انتخاب دیوانہ گر نہیں ہے تو۔ یکلخت وہ محفل میں وارد ہوئے اور سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جو ذرا زیادہ کم ہمت تھے دل ہی دل میں جل تو جلال تو کا وظیفہ پڑھنے لگے۔ وجہ یہ کہ نووارد تغلق خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ خدا جانے وہ کسی وقت کس سے کیا کہہ دیں۔ کرسی پر دراز ہونے کے بعد انہوں نے اہل محفل کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا، یہ آج کلب میں غیر معمولی سناٹا کیوں ہے؟ کوئی بات کیجیے۔ کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا، تھک گئے ہیں۔ واہ، تھکاوٹ کی بھی ایک ہی کہی۔ تھک گئے ہیں تو شیش آسن کیجیے، تھکاوٹ دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور وہ سر کے بل کھڑے ہو کر شیش آسن کا مظاہرہ کرنے لگے۔ جب جی بھر کر مظاہرہ کر چکے تو کہا، تندرستی کے لیے دو چیزیں اشد ضروری ہیں، شیش آسن اور اسبغول۔ کلب کے کسی ممبر نے محض چھیڑنے کے لیے کہا، اس دن تو آپ فرما رہے تھے کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر روز ایک آملہ کھانا چاہیے۔ آملہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اسبغول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دودھ کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ دودھ کو تو میں زہر سمجھتا ہوں۔ دودھ 80% بیماریوں کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ ماں کا ہو یا بکری کا۔ بھینس کے دودھ سے بدتر شاید ہی کوئی چیز ہوگی۔ بھینس کا دودھ پینے والے کی عقل بھینس سے بھی موٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی بجائے لیموں کا رس پینا چاہیے، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے۔ سنا ہے وہ وٹامن سی تو گھاس میں بھی ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن سبز گھاس میں، خشک میں نہیں۔ خشک گھاس میں البتہ وٹامن ڈی ہوتا ہے۔ آپ سبز گھاس کھاتے ہیں یا خشک؟ اس پر ایک زوردار قہقہ لگا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ کلب سے اٹھ کر گھر آئے، ابھی اخبار پڑھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ ایک اور صاحب تشریف لے آئے۔ برا نہ مانیے گا، انہوں نے بڑی نرمی سے کہا، میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ کہیے۔ آپ کے بچے بہت شور مچاتے ہیں، میں مطالعہ نہیں کر سکتا، مطالعہ کے بغیر ریسرچ نہیں ہو سکتی، اور ریسرچ کے بغیر پی ایچ ڈی نہیں مل سکتی۔ میں بچوں سے کہہ دوں گا کہ وہ شور نہ مچایا کرے۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، شور وہ بے شک مچایا کریں، لیکن جس وقت میں غسل خانے میں ہوتا ہوں اس وقت خاموش رہا کرے۔ بات یہ ہے کہ میں سوچنے کا کام غسل خانے میں کرتا ہوں۔ کچھ لوگ غسل خانے میں گانے لگتے ہیں، یہ اول درجے کی بد مذاقی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹرام میں ناچنے لگے۔ آپ ریسرچ کس موضوع پر کر رہے ہیں؟ قطب مینار پر۔ میرا خیال ہے کہ قطب مینار کی 11 منزلیں تھیں، 7 نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 4 منزلیں کہاں گئیں؟ غالباً وہ کوئی بیرونی حملہ آور اپنے ساتھ لے گئے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ وہ حملہ آور کون تھا؟ ہندوستان میں کب آیا؟ اور وہ صرف 4 منزلیں اپنے ساتھ کیوں لے گیا؟ یعنی اس نے سالم قطب مینار کو اڑانا کیوں مناسب نہ سمجھا؟ ممکن ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے، لیکن اب سوال تیسری بار پیدا ہوتا ہے کہ کون سے حادثے کی؟ بونچال، سیلاب، ٹڈی دل؟ میرا مطلب ہے حادثے بھی تو کئی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال موضوع دلچسپ ہے، ریسرچ جاری رکھیے۔ ریسرچ تو جاری رکھوں گا ہی، لیکن آپ ذرا بچوں سے کہہ دیجئے کہ جب میں غسل… ہاں وہ میں کہہ دوں گا۔ صبح دفتر میں گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چپراسی نے اطلاع دی کہ بڑے صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ بڑے صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ مسٹر، انہوں نے فرمایا، میں نے آپ کو ایک نہایت ضروری کام سے بلایا ہے۔ ارشاد؟ وہ ضروری کام یہ تھا کہ… کیا تھا وہ ضروری کام؟ اچھا، آپ جا سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے پھر بلا بھیجا۔ ہاں مسٹر، وہ ضروری کام یاد آ گیا، کل ہفتے کا… کون سا دن تھا؟ جی اتوار۔ اچھا، آپ جا سکتے ہیں۔
آدھ پون گھنٹے کے بعد انہوں نے پھر یاد فرمایا، مسٹر مجھے پتا چلا کہ آپ آفس میں سگریٹ پیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، دیکھیے آفس میں سگریٹ مت پیا کیجیے، اگر کسی فائل کو آگ لگ گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آئندہ نہیں پیا کروں گا۔ اور ہاں، یہ سرخ رنگ کی ٹائی پہن کر مت آیا کیجیے، مجھے سرخ رنگ سے سخت نفرت ہے۔ بہت اچھا جناب، یہ آج آپ کی آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ غالباً اس لیے کہ رات گئے تک دفتر کا کام کرتا رہا۔ نہیں، یہ وجہ نہیں ہو سکتی، آپ کا جگر خراب ہے۔ آپ گرم پانی کا گلاس روزانہ پیتے ہیں۔ گرم پانی تو نہیں، البتہ چائے 2-3 بار پیتا ہوں۔ چائے جگر کی نمبر 1 دشمن ہے۔ چائے بالکل ترک کر دیجئے، گرم پانی کے گلاس پیا کیجئے۔ بہت اچھا جناب۔ 3 بجے کے قریب انہوں نے پھر بلا بھیجا، مسٹر ابھی اطلاع آئی ہے کہ انسپکٹر صاحب کل یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں ایک پارٹی کی جائے اور آپ اور دفتر کے باقی ملازم پارٹی پر ایک قوالی گائیں۔ لیکن بندہ پرور، قوالی ہم کیسے گائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم میں سے کوئی گانا نہیں جانتا۔ یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ جی ہاں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جناب، ہم نے آج تک قوالی… میں کوئی عذر سننے کے لیے تیار نہیں۔ قوالی آپ کو گانا ہوگی، یہ میرا حکم ہے۔ آپ ابھی سے اس کی تیاری کیجئے۔ لیکن جناب دیکھیے نا، ہم قوالی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ اپنا ساموں لے کر دفتر سے باہر چلے آئے، تھکے ماندے گھر پہنچے، گرامو فون پر کلن قوال کی گائی مشہور قوالی کا ریکارڈ لگایا اور بیوی بچوں کے ساتھ تالیاں بجا بجا کر گانے لگے۔ دیکھا ہے ہم نے جلوت و خلوت میں اسد کو، دیوانہ گر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں۔